السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حاضر ہو گئی میں آج پھر سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ نئی بات کے ساتھ، جانی انجانی بات سائمہ کے ساتھ۔ بہت دیر کے بعد آئی اور بہت بزی تھی۔ کچھ دیر کے لیے سوچا کہ میں ابھی چھوڑ دوں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بس بہت مشکل ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا سب کچھ ساتھ۔ تو ابھی میں اسماء حسنہ لے کے آئی ہوں، اللہ کے ناموں کی تعریف، جو بہت آسان ہے ہر کے لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں، مائک بھی نہیں ہے اور بہت دیر بھی ہو چکی، پھر میں کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی کتنا اندھیرا ہے، کتنی گرمی ہے اور کتنا اندھیرا ہے۔ یہ رات کے وقت نکلی ہوں تاکہ تھوڑا سا موسم اچھا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اسی لیے میں باہر آتی ہوں تاکہ تھوڑی سا سی آوازیں بھی آئیں، اچھی لگتی ہیں مجھے۔ اتنی دیر میں یہاں پر نہیں تھی، کافی دیر سے باہر تھی، تو بہت مس کیا سب کو، آپ سب کو مس کیا بہت۔ اور ابھی میں کوشش یہی کرتی رہتی ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ہو تھوڑی دیر کے لیے، بس 5 منٹس کے لیے، جو سائلنٹ ہو۔ لیکن میرا چینل ایسا نہیں ہے، اس میں کم سے کم 40 یا 30 منٹس لگتے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے، اور میں صرف 10 منٹس ہارڈلی دیتی ہوں، مشکل سے 5 منٹ۔ سو انشاءاللہ جب وقت ملے گا میں پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور میں ابھی صرف اسماء حسنہ لے کے آئی ہوں، اللہ کے نام کی تعریف لے کے آئی ہوں، جو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اسے پڑھیں یا تسبیح کریں، میں صرف تعریف بتا رہی ہوں۔ جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے انسان کہتا ہے، اسے کہنا بھی چاہیے صحیح طریقے سے۔ اور السلام، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سلام صحیح طریقے سے اور بسم اللہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہاں پر دعائیں بھی کر لیتے ہیں، تو ان کا پروگرام ختم ہوتے ہوتے دعائیں بھی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے قبولیت کے لیے آسانی ہو، اس کے صحیح طرح سے تلفظ، جو الفاظ ہوتے ہیں صحیح طرح سے لانا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا زبان، یعنی کہ کبھی کبھی خوف سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دکھائی نہیں دیتا، جیسے کہ میں نے یہاں پر بتایا کہ میں نے یہاں بک لے کے آتی ہوں اپنے ساتھ، لکھ کے لاتی ہوں، اور اندھیرے میں مجھے دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا، یہ دیکھیں، یہ ساتھ رکھتی ہوں، اور اگر اوپر نیچے ہو جائے لفظ تو میں پھر سے ریڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ انسان پرفیکٹ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور صحیح کر بھی سکتا ہے وہ، یا تو پروگرام کے اندر صحیح کر دے، یا پروگرام کے بعد، یا پہلے۔ تو اگر غلطی بھی ہو جائے تو میں شو کر لیتی ہوں، کوئی مجھے ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ ایکچولی انسان کو یاد کر کے ہی آنا پڑتا ہے، اور جب وہ بھول جائے تو پھر رکھنا چاہیے ایسے سب چیزیں کہ جلدی سے انسان ریوائز کر لے اور بتا لے، کیونکہ وہ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتا۔ میں اپنی کیا کہتے ہیں، جب میں بورن ہوئی تھی، جب پیدا ہوئی تھی، تو میں نے سیکھا تو نہیں تھا، سیکھتی ہوں تھوڑا تھوڑا بعد میں نا، مجھے پہلے سے تو علم نہیں تھا کسی چیز کا، تو جب علم ہو جائے تو میں بتاتی ہوں، تو اس لیے میں گھبراتی بھی نہیں ہوں اس بات کو لے کے کہ کچھ اگر ٹینشن ہو جائے تو میں کیا کروں گی، جیسا ٹو کمپلیٹ اینی وے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں اسے پھر ریونیو کروں، یا پھر اس کے لیے میں
ٹائم نکالوں یا پھر میں اس کے لیے اس کو صحیح کریکشن کروں، اس کے بعد میں پھر سے آڈیو یا کوئی بھی چیز بنا کے میں سینڈ کروں. سو جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اسے میں ریپیٹ نہیں کرتی ہوں. اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، صرف میں اکیلی ہوں جو بنا رہی ہوں اور جو دے رہی ہوں. اس میں کسی کا بھی وہ نہیں ہے، بالکل الون. میری مرضی ہے، وہ میرا یاد کا طریقہ ہے اور میرا بتانے کا طریقہ ہے. اس میں کسی کا بھی دخل نہیں ہے اور کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوتا اس وقت، سوائے ایسے لوگوں کے جو باہر چل رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب میں بتانے والی ہوں رحمان جو ہے، رحمان کا مطلب تو وہی ہے جو سب سے بڑا اور ایور ہے. اس کا کوئی اس کی یہ پہلا لفظ ہے، پہلا نام. تو اس کا رحمان کا مطلب ہی کرامت ہے، کریم ہے، ویری ہے، ایور ہے، وہ موسٹلی ہے، ہمیشہ ہے. تو یہ تو رحمان ہے، ان کے بڑا ہے، بہت بڑا دل والا، بہت بڑا انسان، بہت بڑی چیز، بہت خوبصورت. یعنی کہ اس کے جو نام ہوتے ہیں جیسے ویری میں ہے، موسٹلی میں ادھر آتا ہے اس رحمان کا مطلب. اور رحیم کا بھی، اور رحیم جو ہے وہ بھی اسی معنی میں ویری ایور ہے، موسٹلی ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا، رحمت نازل کرنے والا. تو پھر ہم اسے بولیں گے، اگر جیسے بولنا ہو کہ بندہ بہت کرامت والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں. تو رحیم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، بہت رحم کرنے والا، گناہوں بخش دینے والا جلدی سے. اس کا نام کا ذکر، اس کا ذکر تو لے کے وہ بخش دے سب کچھ. تو ایک رحیم ہے، میں نے پہلے بولا رحمان و رحیم. ملک یا ملکو، ملک کا مطلب ہی یہی ہے. سب کے مطلب الگ الگ ہیں پر معنی تو بہت ہیں، معنی تو بہت ہی بڑے تفصیل میں آتے ہیں، پر میں بہت چھوٹے چھوٹے کر کے بتا رہی ہوں. ملکی یعنی کہ جو مالک ہے، جو مالک الملک ہے، جو مالک یوم الدین ہے. تو اس کا مطلب بہت اچھا ہے. سارے ناموں کا مطلب بہت اچھا ہے، پر میں نے صرف ابھی 3 نام بتائے. اور ان سب سے بھی خوبصورت نام ایک ہے، ابھی جو میں شروع کرنے جا رہی ہوں. ان سب سے زیادہ خوبصورت نام ایک ہے، وہ یا اللہ ہے. بہت ایزی نام ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت نام یا اللہ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے رحمان و رحیم و مالک، یا مالک قدوس. سارے نام خوبصورت نام ہیں، پڑھنا تو چاہیے ان کو ایک بار. اگر کچھ نہیں کر سکے تو انہیں یاد کرنے والا بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد جنتی ہوگا، جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی. ابھی میں نے بس ایسے یاد نہیں کیا، بس پورے دن بیٹھے ہوئے میں بس بتا رہی تھی. میں کچھ زیادہ بتاؤں اس سے زیادہ، ان ناموں کی بہت سی تعریفیں ہیں. تو ابھی میں صرف ایک جو حدیث لکھی ہے میں وہ بتاؤں گی. اسے میں عربی میں ہی پڑھوں گی کیونکہ عربی میں پڑھ کے لائی ہوں اور مجھے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ میں کروں گی انشاءاللہ، کر پائی صحیح تو. عن انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب الأخي لا يحب
لنفسی، ما یحب لنفسی بھی ہے. اچھا ما یحب لنفسی. آپ ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپ کسی دوسرے کو بھی ایسے پیار نہیں کریں جیسے آپ خود اپنے بھائیوں سے پیار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا. یہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا انسان جو صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچے اور دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے. جیسے خود کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا، ویسے اپنے بھائیوں کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہیے. اچھا، مدد کے لیے. تو اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا جب وہ اپنے بارے میں ہی سوچنے لگے، اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے، تو وہ ایمان اس کا پورا نہیں ہو پائے گا. جب سے آپ اپنے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرو، ویسے دوسرے کے لیے بھی اچھا کریں، تبھی آپ مکمل ہوں گے. تو یہ عربی میں نے پڑھا تھا، تو اسے اردو میں تفسیر سے بتا دیا. چھوٹی سی ہے، چھوٹا سا حدیث تھا. تو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی اسی وقت. یہ میں نہیں کہہ سکتی کوئی بھی وقت، پر انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، جیسے میں آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں اور مس کرتی ہوں. جب میں نہیں سوچ رہی تھی کہ میں چھوڑ دوں گی، تو بھی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو خسارے میں محسوس کر رہی تھی. اگر مجھے کچھ بھی نہیں ملا تو مجھے یہ تو ملا کہ میں کچھ 2 باتیں بتا سکوں. نہیں چاہیے مجھے پوری کائنات کی خوشی، اتنا ہی کافی کہ کسی کو 2 پل ایک بات بتا سکوں. اللہ حافظ. پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.